کرو اس کو بھائی 3 دن سے آپ جلسہ سن رہے تھے، اب دعا کر لیجئے، گھر چلے جائیے، اور تو کوئی دقت نہیں، دعا کر لیجئے، گھر چلے جائیے۔ سب آدمی اتنا بے چین ہوتا ہے مسلمان ایسی جگہوں پر جہاں اس کا آخرت کا بھلا ہو جائے، اعمال نامے میں کچھ نیکی نہ لکھی جائیں، بے چین رہتا ہے، شیطان بیٹھنے نہیں دیتا۔ ابھی بچوں کی تلاوت بھی ختم نہیں ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تین گھنٹے، 3.25 گھنٹے، 3.25 گھنٹے بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن بوجھ بن کر کے نہیں۔ سامنے والے میں طلب ہے، یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے مجمع کا کمال نہیں، سامنے والے کے اخلاص پر اللہ بات کہلواتا ہے۔ اور دھیان طلب نہیں ہے تو چند منٹوں میں بھی بات سمیٹ دیتا ہوں میں۔ اب آپ حضرات کے توجہ پر، دھیان پر، اخلاص پر یہ بات سامنے آئے گی کہ مجھے کتنی دیر بیان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تراکیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ باوقار علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز بچوں، نوجوانوں، ملت اسلامیہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، اپنی پہچان کے خاطر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہواؤں، فضاؤں، خلاؤں کے نظام کو چلایا، اور اس سارے نظام کو بنانے اور سجانے کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں دعوت دی ہے، ان فی خلق السماوات، ساتوں آسمان کے پیدا کرنے میں، والارض، ساتوں زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات، بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہے، لیکن نشانیاں لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ عقل والے کون ہیں اللہ کی نگاہ میں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، اور جو بیٹھے
وقعودا، اور جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان تین حال میں ہوگا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی بیٹھا ہوگا، کبھی لیٹا ہوگا۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں جو انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہو، ایسا انسان جب دھرتی اور آکاش کے نظام میں غور کرے گا تو خود بخود اس کی زبان سے بات نکلے گی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس نظام کو یوں ہی اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس نظام کے بنانے اور سجانے کے پیچھے اللہ کا مقصد یہ ہے یہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اپنے پروردگار اور پالنہار کو پہچان لے کہ عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، صحت کا مالک اللہ، بیماری کا مالک اللہ، امیری کا مالک اللہ، غریبی کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، سورج نکالنے والا اللہ، چاند کو چاندنی دینے والا اللہ، بارش کے بوند برسانے والا اللہ، زمین سے اناج اور گلے نکالنے والا اللہ، پہاڑ سے پانی نکالنے والا اللہ، اور اس سارے نظام اور جگ جہان کو چلانے، بنانے اور سجانے والا تنہا ایک اللہ۔ چنانچہ انہی باتوں کو ایک صحابی کہہ رہے تھے، وہ صحابی کہہ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال اور گمان نہیں پہنچ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے۔ ارے کون اللہ کی تعریف بیان کر سکتا جبکہ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں 7 سمندر سیاہی کے بنا کر کے تمہارے سامنے میں رکھ دیا جائے، روئے زمین پر جتنے بھی جنات اور انسان ہیں ان سب کو لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو، جتنے مر کر کے جا چکے ہیں ان سب کو لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو، جتنے دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کو بھی لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو۔ لکھنے والوں میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ، انگنت فرشتوں کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ہم سب کے آقا احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، آمینہ کے لال، 2 جہاں کے سردار کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے۔ جتنی بڑی بڑی دھرتی ہے اتنے بڑے بڑے کاغذ کے پیج ہر ایک کے سامنے میں رکھ دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے علوم کا فیضان ہو، ہر ایک اپنے گمان، خیال، سوچ اور علم کے مطابق اللہ کی تعریف بیان کرنا اور لکھنا شروع کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ، 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ تم بیان نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے توحید، اور یہی ہے اخلاص، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 سال میں 1450 سال میں جس نے بھی اللہ کو پایا نبی کے نقش قدم پر چل کر کے پایا۔ جیسے ہمارے ناقص علم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اللہ کے حمد و ثنا کو، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جبروت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی منشا، اللہ کی مشیت اور اللہ کے جاہ و جلال کو مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ ایسے ہمارے ناقص علم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ مصطفیٰ کی شان کو، مصطفیٰ کی صورت کو، مصطفیٰ کی سیرت کو، مصطفیٰ کے مکہ کو، مصطفیٰ کے مدینہ کو، مصطفیٰ کے خلوت کو، مصطفیٰ کے جلوت کو، مصطفیٰ کے شب و روز کو، مصطفیٰ کے سراپا کو مکمل طور پر بیان کرنا ہمارے ناقص علم میں اتنی صلاحیت نہیں۔ بس اتنی بات کہہ کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
کہ ہماری ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دادا دادی سے زیادہ، نانا نانی سے زیادہ، اللہ کے بعد اگر ہمارے اور آپ پر کسی کے سب سے بڑے احسانات ہیں تو اس محسن ہستی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک احسان کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، ایک دفعہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ ادعو لی، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ عائشہ کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا مانگی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے خفیہ ظاہر جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ فضحکت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دعا سن کر کے حضرت عائشہ ہنسنے لگی، حتی سقط رأسها فی ہجرها من الضحک، ہنستے ہنستے حضرت عائشہ کا سر ان کی گوشت سے جا کر کے لگ گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا ایسر کی دعائی، عائشہ میری دعا سے اتنا خوش ہو رہی ہو؟ اما عائشہ نے عرض کیا وما لی لا یسرنی دعاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے عائشہ کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اب عائشہ کی مغفرت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اصل میں اگلی بات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہاں مفہوم کے طور پر نکلتا ہے کہ عائشہ زندگی میں نام لے کر کے میں نے تیرے لیے اس طریقے سے ایک دفعہ مغفرت کی دعا مانگی تو اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے تیرا سر تیری گوشت سے جا کر کے لگ گیا۔ واللہ خدا کی قسم انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، 23 سال میں میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری جس نماز میں نے اللہ کے سامنے میں یہ نہ کہا ہو یا اللہ میری پوری امت کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، دوسرا پیغام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ میں چند باتوں کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک موقع پر آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ پانچوں جنت میں ایک ہی جگہ اکٹھے رہیں گے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تو میری جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ جن کے بیٹوں کو اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین یہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آخری وقت میں وصال سے پہلے، وفات سے پہلے، دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے، موت سے پہلے کسی نے پوچھا اے حضرت فاطمہ آپ کی کوئی آخری اچھا، آخری خواہش، آخری تمنا ہو تو ہمیں بتا دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وصیت، آخری نصیحت، آخری تمنا، آخری خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور میرے جنازے کو لے کر کے دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں سناٹے میں قبرستان کی طرف لے جایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی آخری تمنا یہ ہے کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں قبرستان لے کر کے جانا تاکہ میرے جنازے میرے کفن کو پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اندازہ لگائیں کہ پردے کا کتنا خیال رکھتی ہوں گے اپنی زندگی میں کہ موت کے بعد بھی پردے کی فکر ہے۔ اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر بند ہونے سے پہلے پکارنا شروع کیا فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ حضرت فاطمہ
فاطمہ کی زبان نہیں کھل پا رہی تھی تو وہیں پر غم کے مارے اشعار پڑھنا شروع کیا. ان افتقادی فاطمہ، انہی شعروں میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، ان افتقادی فاطمہ بعد احمدا، ان افتقادی فاطمہ بعد احمدا دلیل علی اللہ یدوم خلیلو. ارے انہی ہاتھ سے چند دن پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا. ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ آپ کی چہیتی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو میں نے قبر میں اتار دیا. یہی وہ فاطمہ ہے. رات کے 12 بجے میں ایک دفعہ کہتا تھا فاطمہ تو بے چین ہو کے کھڑی ہو جاتی تھی. آج 2 گز زمین میں اترنے کے بعد میں فاطمہ فاطمہ پکار رہا ہوں، لیکن حضرت فاطمہ کی زبان نہیں کھل پا رہی ہے. آج میرے سامنے میں یہ حقیقت کھل گئی کہ قبرستان پہنچنے کے بعد کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اور تو جانے دیجئے اس ہندوستان کی تاریخ کا آخری بادشاہ، سونے کی چڑیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، وہ بہادر شاہ ظفر، جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ تینوں ایک ملک تھا، ہزاروں حشم و خدم اس کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے. انگریز نے جب اس کو آخر عمر میں رنگون کے جیل میں بند کیا تو مرنے سے پہلے بہادر شاہ ظفر نے دنیا والوں کے نام کچھ اشعار لکھا تھا. جیل کی دیواروں پر بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اس غزل کے چند اشعار میں سنانا چاہتا ہوں. اس دنیا کی کیا وقت ہے، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. تو بہادر شاہ ظفر لکھ کر کے جاتا ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادیمہ، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادیمہ، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لالا زار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں. ہارون رشید کے بیٹے نے ایک موقع پر کہا تھا، وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَمَلْتَ جَنَازَةً وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَمَلْتَ جَنَازَةً فَعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. میرا بھائی، جب کسی جنازے کو کندھا دے کر کے تو قبرستان کی طرف لے کر کے جا رہا ہے تو راستے میں اتنا سوچتا ہوا جایا کر، آج کسی اور کو کندھا دے کے تو قبرستان کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کل دنیا والے اسی طریقے سے تجھے بھی کندھا دے کر کے قبرستان میں پہنچا دیں گے. میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ایک موقع پر جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں عرض کیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت. جتنا دل چاہے آپ دنیا میں زندہ رہ لیجئے، ایک دن آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. جو دل چاہے آپ دنیا میں عمل کر لیجئے، اس کا بدلہ آپ کو مل کر کے رہے گا. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. جس سے چاہے دنیا میں دل لگا لیجئے، ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے گا. وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ. یاد رکھیے، مومن کی شرافت کو، عزت کو، بزرگی کو اللہ نے تہجد کی نماز میں رکھا ہے. وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. اور اگر مسلمان عزت سے رہنا چاہتا ہو، کوئی آدمی عزت سے رہنا چاہتا ہو، تو اس سے کہیے لوگوں کے جیب سے، لوگوں کی دولت سے، لوگوں کے دھن سے، لوگوں کی سمپتی سے، لوگوں کی ثروت سے، لوگوں کی کھیتی باڑی سے، لوگوں کے تمام دنیا کے مال سے، دولت سے اپنی نگاہ کو ہٹا کر کے رکھے. چنانچہ ایک موقع پر 10 صحابہ مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم 10 صحابہ مل کر کے آپ سے ایک بات معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں. اندازہ لگائیں کہ بات کتنی بڑی ہوگی کہ 10 صحابہ مل کر کے پوچھنے گئے ہیں.
جواب کتنا اونچا ہوگا کہ جواب دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ صحابی نے پوچھا، یا اللہ کے نبی، ہم 10 صحابہ مل کر کے ایک بات معلوم کرنے آئے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے، من اکیس الناس و احزم الناس، روئے زمین کا سب سے بڑا بدیمان، سب سے بڑا سمجھدار، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا زیرک اور عقلمند انسان کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو مرد، جو عورت، جو جوان، جو بوڑھا، جو ادھیڑ عمر کا انسان 2 کام کرنے والا ہو، وہ دھرتی اور آکاش کا سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے۔ پہلا کام، اکثرہم ذکرا للموت، جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں۔ دوسرا کام، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، جو اپنی موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ اپنی موت کی تیاری میں لگے ہوں۔ اگر کسی مرد نے، کسی عورت نے، کسی بچے نے، کسی بوڑھے نے ان دونوں چیزوں پر، ان دونوں باتوں پر عمل کر لیے تو یاد رکھیے، آپ نے فرمایا اولئک ھم الاکیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، جنہوں نے ایسا کر لیا۔ ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا اور آخرت کی عزت کو سمیٹ کر کے یہاں سے چلے گئے، اور گویا کہ آپ نے فرمایا جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مار کر کے قبرستان پہنچ گئے۔ 3 پیغام۔ چوتھا پیغام، چوتھی بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ہماری یہ بیٹیاں، میری بھی بڑی بیٹی الحمدللہ 14ویں پارے کا حفظ کر رہی ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں میری خواہش بھی ہے کہ میری چاروں بیٹیاں حافظ قرآن بن جائے۔ بڑی بچی 14ویں پارے کا حفظ کر رہی ہے، دوسری بچی ناظرہ پڑھ رہی ہے، تیسری نوران قاعدہ پڑھتی ہے، اور چوتھی پونے 3 سال کے تو سن کر کے یاد کرتی ہے۔ وہ علم تر کیف یاد ہے اس کو، انا آتینا، قل هو اللہ، سورہ فاتحہ، بہت ساری چیزیں سن کے یاد کر لیا۔ آج یہ 4 بچیاں الحمدللہ آپ کے سامنے میں بیٹھی ہیں، ان کی ردا پوشی ہوئی ہے۔ ایک بچہ بھی، ایک لڑکا بھی آپ کے سامنے میں، جس کے سر پر دستار فضیلت قرآن کریم کے سلسلے میں جو اس کے سر پر دستار بندی ہوئی ہے۔ بہت نورانی ماحول، نورانی مجلس میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہو سکتا ہے اس میں کسی غریب کی بیٹی ہو، غریب کا بچہ ہو، دنیا والے اس کو معمولی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ذرا سنبھالیے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بچہ، جو لڑکا، جو ننھا منہ سا بچہ اپنے گھر سے نکل کر کے مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف جا رہا ہے، دنیا والے دیکھ رہے ہیں یہ غریب کا بچہ، یہ فقیر کا بچہ، یہ مسکین کا بچہ، یہ بھیکاری کا بچہ، یہ مزدور کا بچہ یا بچی مٹی پہ چل کے، دھول پہ چل کر کے اور سڑک پر چل کر کے مدرسے کی طرف جا رہا ہے، بدن پر اتنا شاندار عمدہ کپڑا بھی نہیں ہے، یہ بچہ اور بچی مکتب کی طرف جا رہے ہیں سب مل کر کے، لیکن آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اے صحرا ٹولہ والو، اے دنیا والو، تمہاری نگاہ دیکھ رہی ہے یہ بچہ اور یہ بچی مدرسے کی طرف مٹی پر، سڑک پر، دھول پر چل کر کے جا رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے فرما رہا ہے یہ بچہ اور یہ بچی مکتب کی طرف نہیں، حقیقت میں یہ جنت الفردوس کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت الفردوس کی طرف جا رہے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ تمہاری نگاہ دیکھ رہی ہے یہ بچہ مٹی پر، سڑک پر، دھول پر چل کر کے مدرسے کی طرف جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے فرما رہا ہوں یہ مٹی پر، سڑک پر نہیں، بلکہ فرشتوں کے پر کے اوپر چل کر کے یہ بچہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ جب کوئی بچہ پڑھنے کے لیے مکتب یا مدرسے کی طرف گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد فوراً فرشتے اس بچے کے پاؤں کے نیچے میں پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے منتری سنتری جب چلتے ہیں تو قالین ان کے چلنے کے لیے نیچے میں بچھائے جاتے ہیں، لیکن
قربان جائیے ان بچے اور بچیوں کا کیا مقام ہے، ان طلبہ اور طالبات کا کیا مقام ہے۔ اللہ ان کے لیے دنیا کی قالین نہیں بچھواتا، اللہ اپنے معصوم مخلوق فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ ننھا منہ بچہ، یہ ننھی منی سی بچی میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے مدرسے یا مکتب کی طرف جا رہی ہے، تم جاؤ دنیا کے قالین کے بجائے اپنا پر ان کے پاؤں کے نیچے میں بچھاؤ۔ خدا کی قسم کھا کے میں بات کہہ سکتا ہوں، بچہ جو مکتب کی طرف مدرسے کی طرف جا رہا ہے یہ مٹی پر نہیں بلکہ فرشتوں کے پر کے اوپر چلتے 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 مدرسے تک، پھر اخیر میں مدرسے کے اندر میں داخل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جس دن یہ بچہ مکمل عالم دین بن جائے گا، اس دن سے لے کر کے موت تک، جب تک یہ دنیا میں زندہ رہے گا، کم و بیش 18,000 مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ خشکی کے بارے میں آپ فرما رہے ہو تو آپ نے الگ سے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، مچھلیاں بھی ایک عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ علاقے میں بہت سارے تہجد گزار عابد لوگ موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا عابدوں کے مقابلے میں، عبادت گزاروں کے مقابلے میں ایک عالم کا وہی مقام ہے جو آسمان کے ستاروں کے درمیان میں 14ویں کے چاند کا مقام ہوتا ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے علوم نبوت میں سے حصہ حاصل کیا اس نے بہت بڑا سرمایہ اپنے سینے میں، اپنے نام اعمال کے اندر میں جمع کر لیا۔ 4 پیغام، آخری پیغام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں دعا کروا دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں پھر دعا آپ کی چھوٹ جائے۔ آخری پیغام میں آپ کے حوالے کر کے پھر میں دعا کرانے جا رہا ہوں۔ باہر اگر کوئی ہے تو وہ بھی اندر آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو بعد میں باہر میں کھڑا ہونا پڑے، آپ یہیں پر رہ جائیں۔ اس لیے آپ حضرات آ جائیں جلدی سے چل کر کے، آ جائیں بھائی۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، میں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک تاریخی بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، چندہ دینا آپ کی مرضی، نہ دینا آپ کی مرضی، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا، کچھ لوگ چندہ لے کے، فطرہ لے کے، زکوٰۃ وصول کر کے جو مدرسوں کا نظام چلا رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک تاریخی بات میں آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان کو جب انگریزوں نے کنگال کر دیا، یہاں کا دھن، یہاں کی دولت، یہاں کا ہیرا، یہاں کی موتی، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کے ثروت کو 7 سمندر پار کر لیا۔ انگریزوں کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ ہندوستان کو سجانے اور بنانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اگر یہ مسلمان دوبارہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کیا کام کیا جائے کہ ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائے؟ سنبھالیے گا اس تاریخی بات کو، تاریخی واقعے کو۔ چنانچہ انگریزوں کو مشیروں نے بتایا کہ مسلمان کو نہیں ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اسلام ختم ہو گیا تو مسلمان اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان جہاں پر بھی دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں، اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے، شریعت کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، احادیث کی برکت سے، فقہ کی برکت سے مسلمان آپ کو دنیا میں نظر
آتے ہیں۔ چنانچہ انگریزوں نے پوچھا کہ چلو مسلمان کیسے ختم ہوں گے ہندوستان سے؟ کہا اس کے لیے آپ کو 3 پوائنٹ پہ کام کرنا پڑے گا۔ پہلا پوائنٹ، پورے دیش میں ایک بھی عالم دین باقی نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، پورے ہندوستان میں ایک بھی قرآن نعوذ باللہ نہیں باقی رہنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، نعوذ باللہ پورے ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ انگریزوں کے سامنے میں جب یہ مشورہ ناپاک منصوبہ آیا تو اس مشن پر انگریزوں نے کام کرنا شروع کیا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں چھوڑا جس پر کسی عالم دین کو پھانسی دے کر کے نہ لٹکا دیا ہو۔ ہندوستان کی دھرتی پر انگریزوں نے تقریباً 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو نعوذ باللہ جلا دیا۔ ہندوستان کی دھرتی پر دلی جیسے شہر میں 1000 مدرسوں پر انگریزوں نے بلڈوزر چلا دیا۔ سن لینا سنا لینا آسان ہے، لیکن کلپنا اور تصور کی دنیا میں آپ سوچنا چاہیں، آج فلسطین کے حالات کو سوچ لیجئے کہ سن لینا سنا لینا، موبائل پر ویڈیو دیکھ کر کے کچھ آنسو بہا دینا، کچھ افسوس کا اظہار کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ لاکھوں بچے جو انات اور یتیم ہو گئے، وہ ہزاروں بہنیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، وہ ہزاروں لوگ جو خاندان میں اکیلا زندہ باقی رہ گیا، وہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھر کے نشان کا بھی فلسطین کی دھرتی پر پتہ نہیں رہا۔ جو حالات آج فلسطین کے اندر میں پیدا کیے گئے ہیں، تقریباً ایسے ہی حالات انگریزوں نے ہندوستان میں پیدا کیا تھا۔ ایسے حالات میں ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام ایک ٹمٹماتا ہوا سورج، ٹمٹماتا ہوا چراغ اور شام کا سورج بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے کچھ مخلص بندے دیوبند میں جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ مشورہ کیا کہ انگریزوں نے سوچ لیا کہ یہاں سے اسلام کو ختم کر دینا اور انشاءاللہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے، اسلام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے رگوں میں خون باقی ہے انشاءاللہ اسلام بھی باقی رہے گا۔ ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن آئین مصطفیٰ پر ہم کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم سودا کسی قیمت پر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے مخلص بندوں نے مشورہ کیا، انگریزوں نے طے کر لیا کہ یہاں سے اسلام کو ختم کر دینا اور انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ تو تمام بزرگوں نے بیٹھ کر کے سوچا اسلام کیسے بچے گا؟ سب کی رائے یہ سامنے میں آئی، اسلام کو اگر ہندوستان کی دھرتی پر بچانا ہے، اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ مدرسہ قائم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر اسلام کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن حالات اچھے نہیں تھے، مشورے پہ بات ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ حضرات جمع ہوئے، پھر مشورہ ہوا، بات ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد جمع ہوئے، مشورے پہ بات ختم ہو گئی۔ کئی دفعہ مشورے ہوتے رہے، اللہ چاہتا ہے تو ابابیل پرندہ سے کام لے لیتا ہے۔ چنانچہ اس مشورے میں ایک حاجی صاحب بھی ہوتے تھے، اس حاجی کا نام تھا حاجی عابد رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن حاجی عابد صاحب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، کندھے پہ گمچھا رومال تھا، اپنے رومال کو اتارا، گرہ باندھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے جیب میں ہاتھ دیا تو 3 روپے حاجی صاحب کے جیب میں اس وقت موجود تھا۔ بسم اللہ پڑھ کے وہ 3 روپے نکال کر کے دارالعلوم دیوبند کے لیے وہ 3 روپے پہلا چندہ دیا۔ سننے میں لگ رہا آپ کو 3 روپے، لیکن 250 سال پہلے کا 3 روپے ابھی کا 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہوگا۔ پھر حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ نے صبح سے لے کر کے شام تک پورے دیوبند میں چندہ کیا، جس کو جو توفیق ہوئی چندہ دیا۔ شام کے وقت میں آ کر کے گنتی کی، سارے پیسوں کو گنا تو کل 127 روپے چندہ ہوا۔ سننے میں لگ رہا آپ حضرات کو 127 روپے، لیکن 250 سال پہلے کا 127 روپے ابھی کا 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگا۔ اتنا بڑا رقم، اتنی بڑی مالیت اکابر کے سامنے میں لا کر کے رکھا، دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف فرما تھے، میرٹھ میں ہوتے تھے، حضرت کو خط لکھا، وہاں سے تشریف لائے۔ محمود نام کا ایک استاذ ملا، محمود نام کا ایک بچہ ملا، ایک استاذ کو ایک بچہ کو لیا۔ چھتا والی مسجد کے صحن میں انار کا درخت ہوتا تھا، اس درخت کے نیچے میں ایک استاذ کو ایک بچے کو بٹھا دیا، پڑھائی شروع ہو گئی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا دن ہے۔
لیکن میرے بزرگوں یہ تو مکتب نہ چالو کیا کہ مسجد میں تو مکتب چلتا ہے، باقاعدہ ان حضرات نے مدرسے کے قیام کو سوچا، مدرسے کے لیے زمین کی فراہمی ہوئی، زمین کا انتظام کیا اور وقت متعین ہوا، فلاں دن فلاں وقت میں مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنی ہے۔ اب میں ایک دعا دینے جا رہا ہوں، اسٹیج والے بھی اور سامنے والے بھی سب ذرا دل سے آمین کہیے گا۔ اللہ سے دعا فرمایا اللہ یہ خواب ہم سب کو بھی دکھا دے۔ وقت مقررہ پر جب اکابر سوئے ہیں تو شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیوبند میں کھڑے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو مدینہ میں آرام فرما ہے، آپ کو دیوبند میں دیکھ رہا ہوں، سنبھالیے گا جملہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاسم نانوتوی کل صبح تم لوگوں نے دیوبند میں میرے گھر کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے، کل صبح تم لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی گھر کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے، کل صبح تم لوگوں نے دیوبند میں مدرسے کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں مدینہ سے خود چل کر کے آیا ہوں اپنے گھر کی بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھنے کے لیے۔ قاسم نانوتوی چلو بنیاد رکھ کے دکھاتا ہوں۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے نودرہ، ایک مشہور جگہ کا نام ہے دارالعلوم دیوبند میں، اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے زمین پر نشان ڈال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو میں اپنے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتا ہوں۔ یہ سب خواب میں، سپنا میں، رات کے اندھیرے میں، سناٹے میں ہو رہا ہے۔ دن کے اجالے میں جب اکابر اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا صحیح معنی میں جہاں آقا نے رات کے اندھیرے میں خواب میں نشان ڈالا تھا، دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں دیکھا حقیقت میں وہاں پر نشان موجود تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں کہا گیا خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ آخری سوال میرے بزرگوں، 150 سال میں، پونے 200 سال میں اس مدرسے سے نکل کر کے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے لاکھوں کروڑوں علماء نے دنیا میں کام کیا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، واسطہ یا بالواسطہ، اس مدرسے سے نکل کر کے لاکھوں کروڑوں علماء نے کام کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں اور قیامت تک کام کریں گے۔ ایمانداری سے بتائیے ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حاجی عابد کے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ سر ہلائیے اگر بات سمجھ رہے ہیں۔ ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حاجی عابد کے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ کیوں میرے بزرگوں کہ سب سے پہلا چندہ انہوں نے دیا تھا، سب سے پہلا چندہ انہوں نے کیا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں کہا گیا عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک سینے سے لگا کے دودھ پلایا، جس باپ نے کندھے پر رکھ کے پوسا پالا، دادا دادی نانا نانی قبروں میں مٹی کی چادر تان کر کے سو گئے۔ ہم اتنے بڑے نافرمان کہ 2-4 قرآن خوانی کے بعد اپنے پروج کو، اپنے آبا و اجداد کو مکمل ہم نے فراموش کر دیا۔ آج میں ایک راستہ بتانے جا رہا ہوں، کسی مدرسے کی تعمیر میں اگر آپ نے 1 اینٹ لگوا دی، 1 بوری سیمنٹ لگا دیا، تھوڑا سا سریا لگا دیا، تھوڑا سا ریت یا بالو لگا دیا، اور اس مدرسے میں جو مہمانان رسول پڑھ رہے ہیں ان کے منہ میں آپ نے چند لقمے کھلا دیے اور اساتذہ کی تنخواہ میں آپ نے حصہ لے لیا، 1 تیار ہوگا تو 100 کو تیار کرے گا، 100 تیار ہوگا تو 1000 کو تیار کرے گا، 1000 تیار ہوگا تو 1,00,000 کو تیار ہوگا۔ میرے بزرگوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں صحرا ٹولہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ثواب بھی حاجی عابد کے قبر میں اللہ اس وقت پہنچا رہا ہوگا۔ پونے 200 سال کے بعد اس مدرسے کا پڑھا ہوا ایک طالب علم صحرا ٹولہ میں بیان کر رہا ہے، اس کا ثواب بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہوگا۔ جیسے ہمارا پورا خاندان آبا و اجداد قبر میں سویا ہوا ہے، چند دن کے بعد، چند سالوں کے بعد ہم سب بھی قبر میں جا کر کے سو جائیں گے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو میرے بزرگوں، ایک پودا
पर्दा तो ऐसा लगा के जाएं, एक काम तो ऐसा करके जाएं कि कल हम कब्र में रहें तो क़यामत तक हमारे नामे आमाल में सवाब पहुंचता रहे, हमारे खानदान वालों के नामे आमाल में सवाब पहुंचता रहे। करेंगे इसकी कोशिश भाई इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश भाई इंशाअल्लाह। एक बोरी सीमेंट का दाम होता है तकरीबन 400 रुपए। कितना भाई? एक बोरी सीमेंट का दाम होता है 400 रुपए, 2 बोरी सीमेंट का दाम होता है 800 रुपए, 5 बोरी सीमेंट का दाम होता है 2000 रुपए। कोई अल्लाह का ऐसा मुखलिस बंदा हो जो हिम्मत करके बताए, हम अपनी तरफ से, अपने खानदान वालों की तरफ से मदरसे के तमाम मसारिफ के लिए, जरूरियात के लिए हम 5 बोरी सीमेंट का दाम उसकी कीमत देंगे इंशाअल्लाह। कौन बिस्मिल्लाह करेगा? पूरे मजमे में है कोई अल्लाह का मुखलिस बंदा? माएं बहनें बेटियां भी हैं पीछे, आप भी हिम्मत कर सकती हैं। 5 बोरी से अभी 2 वाले, 1 वाले चुप रहिएगा थोड़ी देर के लिए बस, हम 1 रुपए भी आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र से रहिए। 5 बोरी सीमेंट वाला कौन अल्लाह का बंदा बताए? मास्टर मुख्तार आलम साहब ने 5 बोरी सीमेंट से मदरसे का ताउन किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आला दर्जे की बात यह है कि ऑनलाइन दे दें, फोन पे से दे दें, गूगल पे से दे दें, नकद दे दें, किसी से लेके दे दें। मेरे बुजुर्गों, मदरसे वालों के लिए बहुत बड़ा मसला यह होता है लिखा देना, बाद में वसूल करना। पता नहीं हकीम साहब के इलाके में क्या माहौल है, हमारे यहाँ तो पसीना छूट जाता है हकीम साहब वसूल करते करते माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, क्या करें मास्टर साहब? 1000 रुपए कल देंगे इंशाअल्लाह, कल दे देंगे मास्टर साहब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल, मैं खुदा को गवाह बना करके कह रहा हूं कि मास्टर साहब कल दे देंगे इंशाअल्लाह। और कोई है मास्टर साहब का जोड़ा पूरे मजमे में इंशाअल्लाह हम भी 5 बोरी सीमेंट दे देंगे। मेरे भाइयों, आप ईमानदारी से बताइए, अपने घर की तामीर में कितना सीमेंट लगाया, कितना गिट्टी, कितना बालू, कितना सरिया, कितना टाइल, कितना मार्बल। लैट्रिन बाथरूम में अभी आंख बंद हो जाए आपके साथ क्या जाएगा कब्र में? यही जो नबी कब्र में काम आएंगे, जो नबी मैदान महशर में काम आएंगे, जो नबी कल क़यामत के दिन हमारी शिफाअत और सिफारिश करवाएंगे, जो नबी पुल सिरात पर काम आएंगे, क्या उस नबी के घर की तामीर के लिए और मेहमानाने रसूल के क़याम ताम के लिए हम 2, 4, 5 बोरी सीमेंट नहीं दे सकते भाई? पूरे मजमे में और कोई अल्लाह का मुखलिस बंदा हो बताए इंशाअल्लाह। अच्छा 2000 भारी लग रहा तो 1000 वाला है कोई अल्लाह का बंदा? 1000 वाला पूरे मजमे में इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से, अपने खानदान वालों की तरफ से सिर्फ 1000 रुपए से हम ताउन करेंगे। कितनी बड़ी फजीलत आपके सामने में आई है। महफूज आलम साहब 1000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके पूरे खानदान के मग़फ़िरत फरमाए। चंदा देना हो या ना देना हो आपकी मर्ज़ी, की दुआ सब आदमी देते रहिएगा और आमीन भी कहते रहिएगा। कुछ लोग डर से नहीं कहते कि हमारा भी नाम कहीं लिखा चला जाएगा। भाई डरिएगा नहीं, आप लिखाइएगा तभी यहाँ लिखा जाएगा। दूसरा नाम आएगा महफूज आलम भाई का 1000 रुपये, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह हर बला से, मुसीबत से, आफत से, बीमारी से हमारे महफूज भाई की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कलमा पढ़ते हुए महफूज भाई को इस दुनिया से बुलाए। अल्लाह कल क़यामत के दिन महफूज भाई को अर्श के साए में जगह अता फरमाए। 2 नाम आ गए। तीसरा को अल्लाह का बंदा हो अपनी तरफ से, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा था 2 साल तक सीने से लगा के दूध पिलाया, जिस बाप अपने कंधे पर रख के पोसा पाला, दादा दादी नाना नानी कब्रों में चादर तान करके सोए हुए हैं, उन सब की तरफ से कोई अल्लाह का मुखलिस बंदा तीसरा नाम बताए, हम भी इंशाअल्लाह 1000 रुपए से ताउन कर देंगे भाई इंशाअल्लाह। ममनून हुसैन साहब सेहरा टोला, ममनून हुसैन साहब सेहरा टोला, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह ममनून भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई एक आदमी ऑनलाइन लेकर 1000 से नीचे को जी। तीसरा नाम कैसर आलम साहब, ममनून भाई, कैसर आलम भाई, इन दोनों को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके पूरे खानवादे की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ममनून भाई, कैसर भाई के पूरे खानदान की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ममनून भाई, कैसर भाई को कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर अता फरमाए। और कोई है 5वां नाम भाई? कितने? 5, 4 सरपंच शाकिर आलम साहब मनारो 1000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह सरपंच साहब की मग़फ़िरत फरमाए, सरपंच साहब के पूरे ख़ानदान की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमारे सरपंच साहब को और तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों, दुआ से पहले पहले आप दे रहे हैं, तकरीबन रात के 12 बजने जा रहे हैं। 1000 रुपये माशाल्लाह। ये बच्चा देखिए जो आपके सामने में हाफिज कुरान बना है,
1100 روپے ان کے والد صاحب نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ دینے والے کے پورے خاندان کی مغفرت فرمائے. میرے بزرگوں کیا سوچنا, قرآن کریم کے 3 پارے کے 3 صفحے پہ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میرا بندہ تو ایک دے کر کے دیکھ, میں 700 لوٹاؤں گا. 1000 دے رہا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آخرت میں تجھے ملے گا, لیکن دنیا میں بھی 7 لاکھ کا کام ان کا ہوگا. اگر حکیم صاحب نے مجھے اگلے سال جلسے میں بلایا, اگر آپ کا 7 لاکھ کا کام نہیں ہوا تو مجھے پکڑ لیجیے گا اگلے سال کے جلسے. میرے بھائیو یقین کر کے دیجئے, جس نے 1000 روپے دیا ہے اس کا آخرت میں جو ہوگا دنیا میں بھی 7 لاکھ کا کام ہوگا. جی ڈاکٹر امتیاز صاحب کتنا ہے 1000 روپے ڈاکٹر امتیاز صاحب کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ڈاکٹر امتیاز صاحب کو دست شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پورے خاندان کی مغفرت فرمائے. اللہ ڈاکٹر صاحب کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے بلائے. جی آمین. شفیع منظر صاحب کی طرف سے تعاون آیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ان کے پورے خاندان کی مغفرت فرمائے. اور کوئی اللہ کا مخلص بندہ بتا اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے. ارے جوانوں 15 ہزار 25 ہزار کا موبائل فون, سیل فون چلانے والوں, ڈبل سیم ایئرٹیل جیو ہر مہینے ریچارج کرتے ہیں, کیا ملے گا اس پر اللہ کے حساب دینا ہوگا. اگر آپ نے 1000 روپے نبی کے گھر کی تعمیر کے لیے, مہمان رسول کے قیام و طعام کے لیے, اساتذہ کی تنخواہ کے لیے, کوئی ہے اپنے موبائل سے آن لائن دے گا. جی جو ان کی بچی حافظہ ہوئی لال سنہ کی, ہاں یہ توقیر بھائی ہے, ان کی بچی بھی حافظہ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ توقیر بھائی کے 1000 روپے کے تعاون کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے توقیر بھائی کے پورے خاندان کی مغفرت فرمائے. عمران عالم صاحب کی طرف سے 500 روپے آیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ عمران بھائی کے پورے خاندان کی مغفرت فرمائے. اللہ عمران بھائی کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. 1-2 بچوں کو بھیج دیے بہنوں کی طرف, بہنیں بیٹھی ہوئی پردے کے پیچھے. میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. یہ دنیا آپ کو شیطان بہت چالاک ہے. 500 روپے کے ہے کوئی گنتی؟ ہاں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ قبول فرما. جی یہ سب آپ کے تمام مصارف کے لیے آ رہا ہے. جس مصرف میں نے کہہ رہا ہوں نا, ساتھ میں جملوں کو آپ سن رہے ہیں نا, مدرسے کے تمام مصارف کے لیے, تعمیرات کے لیے, قیام و طعام کے لیے, تنخواہ کے لیے, آپ اس کے